السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں ثنا کریم۔ ناظرین، آج بھی ہمارے پاس اہم ترین موضوعات ہیں جن پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے، آج 27 دسمبر کا دن ہے، یقیناً پاکستان کی سیاست کا سیاہ ترین دن ہے، جب شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کو جو ہے انتہائی شفافیت کے ساتھ جو ہے شہید کر دیا گیا تھا جب وہ پنڈی میں موجود تھی۔ اس سے پہلے کراچی میں بھی ان کو حملہ کیا گیا لیکن وہ بچ گئی، لیکن جس کے بعد جب ان کے اوپر دوبارہ سے حملہ کیا گیا تو وہ جانور نہ ہو سکی۔ ناظرین، ہم بات کریں گے کہ مقبول رہنما جو ہیں ہمارے، ان کو اسی طرح سے شہید کر دیا جاتا ہے، جی آئی ٹی تشکیل دی جاتی ہیں، گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن جو ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی اور ان کو انصاف نہیں مل پاتا، جن کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ بینظیر بھٹو اور لیاقت علی خان کے قتل کے محرکات بھی تقریباً ایک ہی تھے۔ حکومتیں مقبول رہنماؤں کا انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ دوسرے ہم بات کریں گے ناظرین کہ 2022 جو ہے یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہا، مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ تھی اور مہنگائی کا سال بھی یہ دیکھنے میں آیا اور توانائی کا بھی بحران رہا، اور ساتھ ہی بڑی چھوٹی جو انڈسٹریز ہیں وہ بھی بند ہوتی رہیں، جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا رہا۔ اور ہم نے دیکھا یہ بھی ناظرین کہ عوام جو ہیں وہ اس مہنگائی میں بھی صبر شکر کر کے گزارا کرتے رہے، لیکن جو ہماری جو بیرونی طور پر جو مدد ہو رہی تھی اس میں بھی بہت زیادہ رکاوٹوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ تو ہمارے یہاں پر سوال یہ ہو کہ 2022 پاکستان میں مہنگائی کا سال رہا، حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کیا کامیاب رہی اور عوام کیا اس حکومت سے جو ہے مطمئن ہیں؟ لاسٹ میں ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشن اور انتخابات کے حوالے سے۔ اسلام آباد میں جو ہے بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو گئے ہیں، کراچی میں بھی 7 بار جو ہے ملتوی ہو چکے ہیں، اور اب الیکشن کمیشن نے جو 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے تھے وہ ملتوی کر دیے ہیں۔ یو سیز کا کچھ معاملہ تھا وہ سامنے آئے، جس کے بعد جو ہے بلدیاتی جو انتخابات ہیں وہ تعطل کا شکار نظر آتے ہیں۔ جبکہ کراچی کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں بھی کچھ سچویشن الگ نہیں ہے، یہاں بھی حلقہ بندیوں پر جو ہے اعتراضات ہیں۔ کراچی کی بلدیاتی الیکشن پر چیف جسٹس پاکستان کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، جبکہ سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن کو بھی ایک اور خط گیا ہے اس حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا اب کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں گے؟ اسی پر ہمارے سینئر پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ ثنا مرزا ہوں گی، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ عظیم چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو سب سے پہلے سجاد میر صاحب کا رخ کروں گی اور ان سے پہلا سوال میرا یہی ہے، سجاد میر صاحب، مقبول رہنماؤں کے قتل تحقیقاتی کمیٹیاں تشکیل ہوتی ہیں، رپورٹ کیوں نہیں آتی؟ یہ اصل بات یہ ہے، صرف انہی کی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو بھی رپورٹ تشکیل ہوتی ہے وہ سامنے نہیں آتی۔ اس میں کچھ نازک نکات آ جاتے ہیں جسے ریاست اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ رپورٹ جو ہے سامنے نہیں آتی۔ بے نظیر کے قتل کا معاملہ، شہادت کا معاملہ جو اب جس دن کے حوالے سے آپ نے سوال کی، اس کا کیا تحقیقات نہیں گیا، والوں کو مدد کے لیے کہا گیا، اور آصف علی زرداری جو خود اس وقت پیپلز پارٹی تھی، مبصر اقتدار تھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ کتنی تحقیقات ہوئی، لوگوں نے کس کس پر الزام لگائے، وہ لگاتے تھے مشرف پر، ادھر سے لگایا جاتا ہے زرداری پر، ادھر سے طالبان اون کرتے تھے، پتہ نہیں کتنی کمپلیکیشن ہوتی ہوں گی کہ ان کا ذکر ہی نہیں آتا، کیا وجہ ہوئی کیا نہیں ہوا آج تک۔ دیکھیے، اس سے اچھا ماحول تو نہیں ہو سکتا کہ بے نظیر کی قتل کے فوراً بعد جو حکومت آئی وہ ان کی اپنی پارٹی کی تھی، اس کے باوجود بھی اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، اس کے باوجود بھی ہم تلاش نہیں کر سکے کہ کیا واقعہ ہے۔ لیاقت علی خان کی شہادت پر، قتل پر بہت ہی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، باخبر لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی ہیں، کچھ لوگوں کا تجزیہ بھی ہے، اندازہ بھی ہے، الزام بھی لگتا ہے، وہ جو مارنے والا تھا وہ کہاں سے آیا تھا یہ سب کو معلوم ہے، لیکن کوئی ایک جامع رپورٹ جو ہے جس کے بارے میں کہا جائے، یکسو ہو کے کہا جا سکے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، یوں ہوا تھا، اور اس کا سبب یہ تھا۔ اب ہم نے جہاں بے نظیر کا ذکر کیا، لیاقت علی خان کا ذکر کیا، وہاں ضیاء کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، کیا بالکل حرج ہے، کوئی برا نہ مانے اگر، لیکن ضیاء کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی۔ وہ اس ملک کا سربراہ تھا بھائی، اور اس کے بعد بھی سربراہی کتنے تحقیقات کی گئی، کتنے مضامین اس پر چھپے، کتنی چیزیں اس کے بارے میں آئی، کچھ بھی بالکل ثابت نہیں ہوا۔ امریکی سفیر اس میں موجود تھے بھائی، کہا جاتا انہوں نے روک دیا کہ اس کی تحقیق نہ کی جائے، کیا جی کہانی تھی، کیا وجہ تھا، کچھ بھی سامنے جی سمجھ نہیں آتا۔ تو ہر ایسی رپورٹ جو ہوتی ہے
हमारे मुल्क में वो इसलिए खुफिया चली जाती है कि उसमें कुछ हसास और नाजुक मामलात होते हैं। हसास और नाजुक मामलात होते हैं जिसे आने वाला भी छेड़ना नहीं चाहता। बेनज़ीर की शहादत के पीछे क्या कहानी थी, क्या नहीं थी, किन किन पे इल्ज़ाम, बेनज़ीर जिनका नाम लिख के गई थी उनसे तो तहकीक ही नहीं हुई। सही। उनमें कुछ लोग तो बड़े आराम से फिर रहे थे, उनकी अपनी हुकूमत ने नहीं की, जरूरी नहीं समझा। आज इमरान कह रहा था कि 4 आदमियों का नाम लिख के मैंने वीडियो में डाल दिए हैं। कोई कोई इन नामों की अहमियत नहीं हुआ करती। जब ये सानिया ऐसा हो जाता है, खुदा ना करे कि आइंदा कभी हो, तो इस साने के नतीजे के तौर पर आपको तलाश करना आसान ही रहता। वैसे भी बड़ा मुश्किल सूरत होती है, लेकिन कुछ नाजुक मामला भी होते हैं जिसको हर एक छुपाना चाहता है। हर एक रियासत तो गालिबन उससे जान छुड़ाना चाहती है। सबसे बड़ी मिसाल बेनज़ीर की है। लियाकत अली खान की भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़ियाउल हक का 3 मैंने मिसालें दी हैं जिसमें कोई भाई बेनज़ीर के भाई की कराची में जो जिस तरह कत्ल किया गया, पुलिस ने किया, उसका तय नहीं हो सका कि इसके पीछे कौन था, कैसे था, कैसे कौन नहीं था। एक नहीं कई वाकयात है इस मुल्क में जहाँ कोई तहकीक जो है अपने हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचती। फिर हम क्या कहें, अदालतें क्या करें, कुछ और क्या करें, कोई प्रोसिक्यूशन क्या करे, DIT क्या करे, कुछ और क्या करे, कुछ इदारे, स्कॉटलैंड यार्ड बेबस हो गया, UN कुछ आपकी मदद नहीं कर सकी, फिर उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो ये सारी तहकीकात इसीलिए छुपी रहती हैं कि शायद रियासत के कुछ मफादात होते हैं जिसके नतीजे में हर एक उसको छुपाना चाहता है। कंट्राडिक्टरी रिजल्ट आते होंगे गालिबन, और जिस जहाँ हमारे तहकीकाती इदारे जो हैं वो इस काबू में सही, लेकिन नहीं बुला के जी ठीक। सना मिर्जा क्या कहेंगी आप? मेरा ख्याल है मीर साहब ने बड़े तारीखी जुमले कहे हैं, और वो जुमले हैं जो कि शायद हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक तो ये बड़ी हसास मालूमात है, अवाम के मफाद में ये शेयर नहीं की जा सकती है, अवाम को बताई नहीं जा सकती है। दूसरा ये कि मुल्क इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। मेरा ख्याल है ये वो 2 जुमले हैं जो कि हम पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं, और इसी वजह से हमारे पास किसी भी इस किस्म के केस का, बल्कि किसी भी चीज का कभी कोई नतीजा नहीं निकल सका। हमारे यहाँ सिर्फ उन्हीं केसेस के नतायज निकलते हैं जिन केसेस में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को या तो डुबोना चाहती है या फिर अपने सियासी फायदे हासिल करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल भी मेरा ख्याल है बिल्कुल इस पर पूरी उतरती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो शहादत थी उसके बलबूते पे ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगला इलेक्शन जीता, बल्कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसमें शायद मैं ये कहूंगी कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को अचीव किया। एक तो उन्होंने 5 साल दौर मुकम्मल किया जमहूरियत का, और एक पुरअमन इंतकाल इख्तियार किया, मुस्लिम लीग नून के हाथ में गया। इसके अलावा उन्होंने बड़ा क्लियर स्टांस हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ रखा, TTP के खिलाफ बड़ा क्लियर स्टांस रखा। लेकिन इन तमाम अच्छी चीजों से कतई नजर, आज अगर बिलावल भुट्टो साहब की आपने तकरीर सुनी हो तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी वालदा जो है वो नफरत की नहीं बल्कि उम्मीद की सियासत पर यकीन रखती थी। यही बात शायद मैं कहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी समझनी चाहिए। जिस अलायंस में इस वक्त PDM में वो शामिल है, वहीं कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका माजी रहा है इंतकाम की सियासत का। आज खान साहब को इस बात के ताने सिर्फ ना दिए जाएं। दूसरी बात यह है कि कम अज कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो 5 साल दौरे हुकूमत मिले थे 2008 से 2013 तक, भरपूर मौका था कि इस केस का किसी न किसी फैसले पे इसको ले जाया जाता, मंतकी अंजाम तक ले जाया जाता। अगर तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपने खत में नाम लिखे थे, जैसे खान साहब ने भी लिखे हैं, उस तरीके से कम से कम उन तमाम नुकात के ऊपर, उन लाइंस के ऊपर तहकीकात हो सकती थी, लेकिन नहीं की गई। ये उनका फेलियर है। और जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइज करते रहे उन 5 सालों में, और जैसे ही उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के दौर में ये प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी इस केस का फैसला आए। लेकिन जाहिर सी बात है जब इख्तियारात आपके पास रहे और आपने उस दौरान ये सब कुछ नहीं किया, तो अगली हुकूमत से इस पे सवाल क्या करना। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट केसेस की, और इंपॉर्टेंट इस किस्म के इंसिडेंट्स की जो होते हैं उनकी तहकीकात कहाँ पहुंचती हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे तमाम पैनलिस्ट इस बात को जानते होंगे कि जिस दौर में ये धमाका हुआ, जिस दौर में ये हमले किए गए, उससे पहले भी कुछ अरसे तक कई दफा ऐसा हुआ कि मुशर्रफ साहब पर भी अटैक्स हुए, मौलाना फजल रहमान साहब पर 4 या 5 अटैक्स हुए। कई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके ऊपर अटैक्स होते हैं और पता चल जाता है कि ये किन की तरफ से किए गए। या तो ग्रुप इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं, या फिर ये होता है कि आपको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो रिसोर्सेज होती है उनकी बुनियाद पर मालूम हो जाता है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ कभी भी किसी चीज को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। बेनजीर भुट्टो साहिबा के जो कातिल थे, जो मुल्जिमान थे, एक एक करके उनको रिहा कर दिया गया। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा, वही लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि कम से कम हमारा सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मलबा इस बात के ऊपर फोकस करना या उन पर गिरा देना कि जी ये सिक्योरिटी इदारों की नाकामी है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज की विल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब तक उनकी विल ना हो ऐसे तमाम केसेस का कोई अंजाम नहीं हो सकता। नईम खालिद लोधी साहब क्या कहेंगे आप?
جی جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ میر صاحب نے اور ثنا صاحبہ نے جو چیزیں کور کر دی ان کو میں نہیں دہراؤں گا. میں صرف 2 پوائنٹ ایڈ اس میں کرنا چاہوں گا. جی. ایک تو یہ کہ دیکھیے یا تو باقی سارا کام بہت اچھا ہو رہا ہو نا, جیسے گورننس کے کوئی ایشوز نہ ہوں اور باقی فیلڈ میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہو, صفائی کا بڑا اچھا انتظام ہو, پینے کا پانی کا بڑا اچھا انتظام, تو پھر ہم یہ شکایت کریں کہ باقی سب کچھ اتنا اچھا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو میری بہن یہ سب کچھ ایک ہی لیول کی چیزیں ہیں, ایک ہی پائے کی ہیں. جہاں انیفیشنسی ہے, جہاں کرپشن ہے, جہاں خرید و فروخت ہے, اور بہت سارے ایسے معاملے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ جی وہ منشیات لے کے جا رہے تھے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام تھا, پتہ چلتا ہے کہ یہ وہاں پر پیناما میں ان کا نام تھا, پھر پتہ چلتا ہے کہ جھوٹا الزام تھا. تو سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے اور جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے پاکستان میں بہت سارے طور طریقے موجود ہیں, اور مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ناظرین بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں, جتنا آپ کا پینل بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں. دوسرا نقطہ جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے اور میں ضرور آپ کے توسط سے اس کو سامنے لانا چاہوں گا, کہ جس قسم کا سیکیورٹی کا ماحول آج تک پیدا ہو گیا ہے ان دنوں میں, پچھلے 1-2 ہفتوں میں, مجھے خدشہ ہے, اللہ تعالیٰ یہ خدشہ میرا غلط ثابت کرے, میرے منہ میں خاک, کہ پھر کوئی آپ کا بڑا لیڈر خدا نہ خواستہ اس سچویشن کی بھیٹ نہ چڑھ جائے. کیونکہ پہلے ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس تھانے کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اس انوائرمنٹ کے ساتھ, کہ چونکہ حالات اتنے خراب تھے اور یہاں پر اتنے ٹیررسٹ پھر رہے تھے اور خود کچھ گاڑیاں پھر رہی تھیں, اتنے ہم نے پکڑ لیے اتنے, لیکن یہ کامیاب ہو گئے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم سب کو اس کے اوپر میڈیا کے تھرو یہ چیز عام کرنی چاہیے کہ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی. اگر کسی بھی بڑے لیڈر کے اوپر دوبارہ کوئی اس قسم کا حملہ ہوا اور یہ بنایا گیا بہانہ کہ انوائرمنٹ ایسی ہیں, تو بہت بڑی کوتاہی ہوگی. تو میرا خیال ان ایفیشنسی کے شاخسانے ہیں, کرپشن کے شاخسانے ہیں, یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ کانسپریسیز کے شاخسانے ہیں, باہر کے لوگ بھی انوالوڈ ہیں. کیونکہ جب آپ لیاقت علی خان صاحب کا نام لیتے ہیں, جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو, وہ این ممکن ہے نیکسس بھی اس میں ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ میں پوائنٹ 2 مین لانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو اوور آل ہی ملک کا حال خراب ہے ہر شعبے میں, تو یہ بھی اگر خراب ہو تو اس کو آپ کیا شکایت کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ماحول جب ایسا بنا لیا جاتا ہے اور بڑے بڑے سانحات ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. صحیح. عظیم چودھری صاحب. بہت شکریہ آپ کا. میری یہ رائے ہے کہ قتل کی کوئی ایک وجہ نہیں ہوتی, اور یہ بھی کوئی ممکن نہیں ہے کہ تمام قتل سازش کے نتیجے میں ہی ہوتے ہوں. کچھ قصدن ہوتے ہیں, کچھ قتل ریاست کرتی ہے یا کرواتی ہے, کچھ وہ گروپس کرتے ہیں جن کا ایک بڑا وسیع مفاد ہوتا ہے. پاکستان میں اس تینوں طرح کی مثالیں موجود ہیں. سجاد صاحب نے, جنرل صاحب نے اور میری بہن ثنا نے جو کچھ کہا وقتی جگہ پر, لیکن پاکستان میں ایک قتل ڈاکٹر نذیر صاحب کا بھی تھا, ایک قتل سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق صاحب کا بھی تھا. اس طرح سے اور بھی قتل ہیں, اور اغزئی کا بھی قتل ہے, اور قتل بھی موجود ہیں. جب ریاست قتل کرتی ہے تو ریاست کے اداروں کو علم ہوتا ہے کہ ریاست کیوں قتل کر رہی ہے اور اس کے مذموم مقاصد جو تھے ان کے ذمے کن کن کا نام آ سکتا ہے اور وہ کون سی شخصیات ہیں جنہوں نے ریاست کو استعمال کیا قتل کے لیے. یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ غیر ملکی قوتیں کچھ لوگوں کو آگے لگا کر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ لوگوں کو قتل کروا دیتی ہوں. بین الاقوامی طور پر ایسا ہوتا رہتا ہے, اور بہت دفعہ اس کے واقعات جو ہیں وہ ہم دہرا چکے ہیں. لیاقت علی خان صاحب کے قتل کے بارے میں تو امریکہ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کو پھر ڈی کلاسیفائڈ کر کے کلاسیفائڈ کر دیا گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا جو ذمہ داری انہوں نے قبول کی تھی وہ آج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر صاحبہ کے قتل کے حوالے سے انہیں وقت سے پہلے بتانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن اداروں پر, حکومت پر, ریاست پر کی بد اعتمادی کے نتیجے میں بعض لوگ ضد کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس ضد کے نتیجے میں
وہ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. صحیح. اور اسی طرح کا نقصان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے ہوا. انہیں منع کیا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں, ہمارے پاس یہ انفارمیشنز ہیں کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ کی جان جا سکتی ہے. صحیح. لیکن وہ ایک بڑی قداور شخصیت تھی, انہوں نے جانا قبول کیا اور جام شہادت نوش فرمایا. صحیح. ٹھیک. اسی طرح ضیاء الحق صاحب کا جو قتل ہے اس کی تو کڑیاں باہر ملتی ہیں, پاکستان میں تو اس کی کڑیاں موجود نہیں ہیں, صحیح. اور اگر کچھ جی. ہیں تو وہ بہت معمولی چیزیں ہیں. وہ صحیح. ٹھیک. تو بے نظیر بھٹو ہو یا دیگر رہنما جن کو شہید کر دیا گیا, دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس میں بیرونی سازش بھی ملوث ہے تو اس کو نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ بے نظیر بھٹو نے 3 نام دیے, اس پر تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, حالانکہ برسر اقتدار بھی رہی پیپلز پارٹی. سوال تو یہ ہے, اور اس کا جواب کب ملے گا یہ دیکھنا ہوگا. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی صورتحال کی. تو مہنگائی کی اونچی اڑان جاری ہے, روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے, ڈالر مستحکم ہو رہا ہے, معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, بڑی چھوٹی صنعتیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. 2022 پاکستان میں مہنگائی کا سال رہا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ حکومت عوام کو کیا ریلیف فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ یہی سوال ہے. ثنا مرزا, آپ سے کیا کہیں گے آپ؟ ویسے میرا خیال ہے یہ سب سے مشکل سوال ہے آج کے شو کا, کیونکہ اکانومی کے اوپر آپ جب بھی بات کریں تو غم کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے کہ یہ وہ بات ہے جس کا ہم عرصے سے جواب ڈھونڈ نہیں سکے ہیں. دیکھیے, اگر اس سال کا جائزہ لیا جائے نا 2022 کا, تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا سال رہا یا پی ٹی آئی کا, کیونکہ اس سال کے جو شروع کے 4 ماہ تھے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس تھے اور باقی کے 8 ماہ پی ڈی ایم کے پاس رہے. لیکن وہ 4 ماہ جو کہ پی ٹی آئی کے پاس رہے, اس سے پہلے بھی 2-2.5 سال ان کے پاس رہے. تو اس لیے جو کچھ بھی اس سال کے اگلے حصے میں ہوا, یعنی کہ جون جولائی کے بعد میں ہوا, وہ تمام وہ چیزیں تھی جو ریپرکشنز تھی پاکستان تحریک انصاف کے اقدامات کی. ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کچھ چیزیں کوٹ کرتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم گئے تو $10 ارب کا ہم زر مبادلہ کا ذخائر چھوڑ کے گئے, جو اب $3 یا $4 ارب یا $5 ارب پہ کھڑا ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈالر کو $186 پہ چھوڑ کے گئے ہیں, جو کہ ابھی 240 سے ہوتا ہوا $224 پہ پہنچ چکا ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں مائنر کچھ فلکچویشنز بھی ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی کیا گیا, آئی ایم ایف کے ساتھ جتنے ادوار کیے گئے, پہلے پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں بنایا. دیر سویر جب وہ بنایا تو اس کے بعد اس کو سکسیسفل طریقے سے آگے لے کر نہیں جا سکے. پھر جو ان کی کلوزز تھیں, ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا, دیگر اقدامات تھے, وہ بھی ہم نے بڑا سلو اینڈ اسٹڈی کرتے ہوئے کیے تو ضرور, لیکن ہمیں کرنے اگر تھے ایونچولی تو ہمیں شروع سے ہی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا. یہ 4 ماہ گزارنے کے بعد پی ٹی آئی تو رخصت ہو گئی, لیکن وہ جو کچھ چھوڑ کے گئی وہ بیگیج جب پی ڈی ایم کو ملا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے زر مبادلہ ختم ہو گئے, ہم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, ہمارے اوپر کوئی انٹرنیشنل ایجنسی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. پھر یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑا ٹاسک جو اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, جو فوری طور پر انیشیٹ کیا. میرے خیال سے مفتاح صاحب کچھ بہتر کام کر رہے تھے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو کیونکہ وہ پسند نہیں تھا اور زیادہ تر معیشت کے اوپر وہی گائیڈ لائنز دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ ان کو ریپلیس کریں. لیکن ریپلیس کرنے کے بعد بھی جو نتائج وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور جو دعوے وہ کر رہے تھے وہ پورے نہیں کر سکے, اسی لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہیں مذاکرات میں. پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ عالمی منڈی میں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر کیوں پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کر سکی ہے. عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ نیچے جا رہی ہیں, وہ 40 سے 50% تک نیچے آ چکی ہیں, لیکن ہم اس کے باوجود بھی وہ جو بینیفٹ ہے عوام کو منتقل نہیں کر پا رہے, کیونکہ آئی ایم ایف نے ہماری گردن پہ پیر رکھا ہوا ہے. پیٹرول کے ریٹ ہم نیچے نہیں کر پا رہے ہیں, بجلی اور گیس کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑ رہی ہیں, ہمیں نہ جانے کتنے 100 ارب ابھی عوام سے وصول کرنے ہیں. گرمیوں کے سیزن کے جو آئی ایم ایف نے ہم سے کہا ہے کہ جی یہ سرپلس آپ ہر صورت میں عوام سے وصول کریں, تو اگلے آنے والے 6 مہینے بھی میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کچھ بھی کہیں وہ ایفرٹ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس کے نتائج نہیں ملیں گے. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, میں چاہوں گی باقی پینلسٹ بھی اس پہ ضرور ہمیں ہماری رہنمائی کریں کہ آخر وہ کیا ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جو شہباز شریف صاحب عوام کے لیے لے کے آئیں. کیا وہ بھی خان صاحب کی طرح جاتے جاتے 10 روپے پیٹرول کم کر دیں گے, جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کہ وہ نقصان میں تھا فیصلہ, لیکن اس کے باوجود بھی خان صاحب نے جاتے جاتے وہ کارڈ کھیلا. تو شہباز شریف صاحب بھی ایسا کوئی ڈیزاسٹر کرتے ہوئے جائیں گے اس حکومت کے اختتام پر؟ ٹھیک. نعیم صاحب. جی دیکھیں, میں تو صاحب ذرا کہ جتنے بھی پینلسٹ ہیں سب میں سب سے کم جانتا ہوں گا معیشت کے بارے میں, لیکن ایک چیز مجھے معلوم ہے کہ سیاست, معیشت اور سیکیورٹی یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ
ٹیک آف کر جائے جبکہ سیاسی انتشار اس قسم کا ہو جیسا کہ اس وقت موجود ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی سیکیورٹی بالکل انٹیکٹ رہے جبکہ معیشت کا یہ حال ہو جو کہ بھی ہے. تو یہ ہم بعد میں کبھی الگ ڈسکس میرے خیال آپ کے کسی سوال میں بھی آئے گا کہ کیا فوج کو پریشان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال بہت پریشان ہونا چاہیے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی کوئی معیشت دان ہی بتا سکتا ہے کہ جیسے ابھی ثنا صاحبہ نے کہا کہ یہ کافی کچھ انہوں نے کیا دھرا پی ٹی آئی پر ڈال دیا. اور یہ جو بات ہے کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ چلتی ہیں لیکن اپنے عوام کو مارکیٹ فورسز کے باوجود ریلیف دی جاتی ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. اتنا مجھے معلوم ہے کہ چائنا نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو ایکسپورٹیبل پروڈکشن تھی اس کی ان پٹ زیرو تک کر دی تھی. اور ان کو صاف ظاہر ہے کہ بجلی زیرو میں تو نہیں پڑ رہی تھی نا, نہ ان کو پیٹرول زیرو میں پڑ رہا تھا, نہ گیس زیرو میں پڑ رہی تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ڈالر کمانے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو زیرو اس پر ٹیرف پر یہ ساری چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو میرا نہیں خیال یہ کوئی غلطی کی تھی پی ٹی آئی نے کہ اپنے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اگر مارکیٹ فورسز سے ہٹ کر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تھا. اور ایک بات میں اور کہہ دوں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, سیاست, معیشت اور یہ میں اگر کوئی ایسا گرو گورنمنٹ میں ہو جن کے اپنے مینیفیسٹوز 180 ڈگریز ادھر اور ادھر ہوں اور وہ مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ فیصلہ سازی ممکن ہی نہیں ہے. مطلب یہ کہ یونٹی آف کمانڈ ہی نہیں ہے, ایک سوچ ہی نہیں ہے. تو اگر میں خلاف نہ بھی ہوں پی ڈی ایم کے, جو کہ میں ہوں, میں برملا کہتا ہوں, تو تب بھی ان میں وہ اہلیت ہی نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ان میں اہل لوگ نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ کولیشن اور یہ چون چون کا جو مربع ہے یہ کچھ بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہے. جی صحیح. عظیم صاحب, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کوئی ایک دن, ایک سال اور 10 سال کا نہیں ہے. یہ بہت طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اور شروع دن سے پاکستان کی معیشت میں ماسوائے ایک سال کے کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ جب ہمارا بجٹ متوازن رہا ہو. ہم ہمیشہ قرض لے کر اپنے اخراجات پورے کرتے تھے اور ایک زمانے میں ہمیں ساورن گارنٹی پہ, گویا اسٹیٹ بینک کی گارنٹی پہ قرض مل جاتا, بینک کی گارنٹی پہ قرض مل جاتا تھا. اب دنیا کی کوئی طاقت, کوئی ملک, کوئی ادارہ ساورن گارنٹی پر قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں, تواتر کے ساتھ ایسا ہوا کہ پاکستان میں اب ہماری بلڈنگز, روڈز, ایئرپورٹس اور جانے کون کون سی چیزیں پلچ کرا کے ہم قرض لیتے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے اپنے جی ڈی پی کا 65% قرض لینے کی قانون سازی کی تھی, لیکن اس وقت ہم 100% سے زیادہ اوپر چلے گئے ہوئے ہیں. گویا ہماری کمائی کم ہے اور قرض کی ادائیگی زیادہ ہے. کسی ایک حکومت کو اس کا الزام دینا مناسب نہیں ہوگا. پاکستان کی تمام حکومتیں اس معاملے میں نہ صرف نااہل رہیں بلکہ ان کی نیگلیجنس کی انتہا رہی. ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو معاملہ ہے وہ بھی خراب ہے. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہر روز بڑھتا ہے. ہم امپورٹ کرنے کو فخر سمجھتے ہیں اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو فیسلٹیز ہمیں چاہیے وہ ہم اپنے لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جو لوگ کسی زمانے میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چاولوں میں اینٹیں ڈال کے بھیج دی اور ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو خود خراب کیا. ہمارے پاس بہت بڑی ایکسپورٹ تھی کاٹن کی, ہم نے گنے کی وجہ سے اس کو بھی خراب کیا. ہمارے چاول کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. کیا ہمارے ایکسپورٹ کے جو معاملات تھے وہ ہمارے ایکسپورٹرز نے بھی خراب کیے, اس میں کسٹم والوں نے بھی خراب کیے. اس پہ جو ریبیٹ کا مختلف حوالوں سے حکومتیں دیتی تھی انسینٹیو, وہ ریبیٹ لینے کے لیے لوگوں نے غلط کام کیے. گویا پورے کے پورے معاشرے نے اس بات کی کوشش کی کہ ہماری ایکسپورٹ تباہ و برباد ہو جائیں اور ہم امپورٹ پہ چلے جائیں. اور اب ہم ایک کنزیومر سوسائٹی کے طور پر, اور اس کے لیے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے, اور فارن ایکسچینج کے لیے ہمیں ایکسپورٹ چاہیے جو ہمارے پاس ہے نہیں. اس وقت ہم $70 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہماری امپورٹ کر رہے ہیں اور ہماری ایکسپورٹ 11-12-13 بلین کی ہے. یہ جو اتنا بڑا ڈیفیسٹ آتا ہے اور جو مختلف قرض ہم لیتے تھے اور ان قرضوں کو لے کر ہم جس جگہ استعمال کرنا ہوتا تھا اس کی بجائے
बजाय किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल कर लेते थे, जी उससे जी भी हमें नुकसान हुआ। हमारे ऑडिट के मामलात भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल हमारी बात भी अच्छे नहीं थे, और फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल जी अनस्टेबिलिटी की वजह से ट्रेडर अपना पैसा लेके यहाँ से चला गया, जी ठीक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा लेके चला गया, सही इंडस्ट्री पूरी की पूरी यहाँ से शिफ्ट हो गई। पाकिस्तान में फुकदान है एतमाद का। जब तक ऐसी हुकूमत नहीं होगी कि जिस पर लोग एतमाद और वो फ्रेंडली हो, बिजनेस फ्रेंडली हो, और दुनिया भी उस पर एतबार करे और वो फजिंग ना करती हो, उस वक्त तक हम अपने मामलात में से नहीं निकल सकते। और उसके बिल्कुल लिए हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पर मजबूर करें कि आप एक मजबूत प्रोग्राम बिल्कुल बनाएं और इस पर सोचें भी। सज्जाद मिर साहब क्या कहेंगे? हुकूमत तो ये दावे कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, क्या वाकई में आवाम को रिलीफ फराहम किया गया हुकूमत की जानिब से? असल में जितना गुफ्तगू हुई है इसमें तफसील के साथ हमने पाकिस्तान की इकॉनमी के जितने साल हैं वो सारे गिनवा दिए। मुझे अपने बहुत ही हरदल अजीज़ शायर मुनीर नियाज़ी का एक शेर याद आता है कि ये क़यामतें जो गुजर गई थी अमानतें कई साल की। सही और इसी दूसरी गज़ल का एक और शेर अगर मैं अलामती तौर पर बयान करूं तो शायद माने खेज हो कि ये नमाज असर का वक्त है, ये घड़ी है दिन के ज़वाल की। किस्सा ये है कि हमारी जो मईशत का हाल था वो बड़े रोलर कोस्टर की सवारी थी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी अयूब खां की दाद, कभी उसमें जमहूरियत खराब, कभी अच्छी। उसके बाद क्या हुआ, ये पहले बजट हमारे सरप्लस थे, फिर डेफिसिट क्यों हुए, और कर्ज लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, कहते हैं तरक्की में लिया जाता है। अमेरिका शायद अपना जीडीपी से ज़्यादा कर्ज लेके बैठा है, लेकिन वो अमेरिका है, हम पाकिस्तान है। हमें और बहुत सी बातें सोचनी चाहिए, लेकिन आज की जो सूरत हाल है इस पर लंबी कहानी की जरूरत नहीं है। ये सूरत हाल जब आज की सूरत हाल जो हमारी मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से नहीं, क्योंकि बात ज़्यादा मईशत के हवाले से हुई है, इसलिए एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। कोई पीटीआई पर इल्ज़ाम ले रहा है, कोई पीडीएम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। आज की जो सूरत हाल है वो उन लोगों की दरी है जिन्होंने सन 16 के बाद 17 के शुरू में ये सारा क्राइसिस पैदा किया, जिसका भुगतान हम आज भुगत रहे हैं। पहले नवाज शरीफ को निकालने का पूरा बंदोबस्त किया गया, फिर इमरान खान को उठाने का बंदोबस्त किया गया, फिर उसको लाया गया, फिर ला के उसकी मदद की गई, फिर उसको निकाला गया, फिर निकालने के बाद उसको पनपने दिया गया और खुद खामोश बैठे रहे और आज तमाशा देख रहे हैं। बात समझ आई आपको? जी जी। मईशत ऐसे खराब नहीं हुई है, दर्जा बदर्जा खराब हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर कहें कि जी इमरान ने अच्छा किया था कि वो अवाम को रिलीफ दिया था, तो भाई फिर ये भी अच्छा कर रहे हैं, ये भी जितना रिलीफ दे सकते हैं रिलीफ दे रहे हैं। और उसी वजह से IMF के वाले इनसे बात नहीं कर रहे। देखिए मईशत हमने पूरी कौम ने मिलकर और पूरे हमारे जितने भी अदारे हैं सब ने मिलकर तबाह की है, सब इसके जिम्मेदार है। सब जब तक इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते हमें कोई रास्ता नहीं मिल सकता। हर एक अपनी कुर्सी के पीछे फिर रहा है, हर एक अपने गलबे और ताकत के पीछे फिर रहा है, हर एक चाहता है कि उसके अदारे को फजीलत हासिल हो और वो आगे बढ़ के सामने आए। इस वक्त क्या क्या कर सकते हैं आप? दुनिया का कोई इमरान आ जाएगा क्या कर लेगा वो? सही। उसके बाद तो मुइशदानी कोई नहीं है। शौकत तरीन ने आखिरी दिनों में क्या किया था? गाड़ियां मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी, जिसका रिजल्ट ये था कि उसमें यह हो गया कि आपकी इंडस्ट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है, गाड़ियां पैदा हो रही हैं, गाड़ियां पैदा हो रही, सारा पेट्रोल भी बाहर से आ रहा था और गाड़ियों का सामान ही बाहर से आ रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। सपोर्ट कर दिया, पैसा आना शुरू हो गया और भाई इस तरह इकोनॉमी ठीक नहीं होती। और मैंने जितने इकोनॉमिस्ट से बात की है, किसी के पास शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, चाहे उनका हो या इनका हो या किसी और का हो। इस वक्त आपको मिलकर बैठकर बात का इतराफ करना पड़ेगा कि हमने मुल्क की मईशत को तबाह किया है और अवाम को जो थोड़ा बहुत रिलीफ पहुंचाने की जो हुकूमत कोशिश कर रही है, वो मईशत एक तरफ लोगों को फायदा पहुंचाए, दूसरी तरफ से आ जाता है मईशत तबाह कर रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा कोई समझ नहीं आती कि किस सूरत-ए-हाल को अंदाजा लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है और माशी जो सूरत हाल है वो यकीनन तबाहकुन है और इस तमाम तर सूरत हाल पर अब ख़ास तौर पर जो है अकल के नाखून लेने चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ कर इसका हल निकालना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहेगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर से मुलतवी हो गए हैं। अब देखना यह है कि क्या कराची में बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी हो जाएंगे, जो कि 7 बार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यही मेरा सवाल है नईम खालिद लोधी साहब से। जी नईम साहब। जी मैं सवाल नहीं सुन पाया, सॉरी, थोड़ी देर के लिए कट गई थी बात। जी, सवाल ये है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए हैं, 31 दिसंबर को होना थे, लेकिन कराची में 7 बार वैसे भी मुलतवी हो चुके हैं। क्या अब कराची में भी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे? देखिए बात यह है कि वैसे तो साफ ज़ाहिर है कि जो इस्लामाबाद में मुलतवी हुए उसका बाकायदा एक वजह मौजूद है। अब तो चूंकि लॉ पास कर दिया है हुकूमत ने कि यहाँ पर यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी जाए, तो साफ ज़ाहिर है अगर तादाद बढ़ा दी जाए तो इलेक्शन कमीशन तो फिर उसके बस में तो नहीं रहता कि 3-4 दिन के अंदर अंदर अभी कैसे इंतखाबात हो सकते हैं अगर यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी जाए इस तरीके। लेकिन जिस मौके पे ये तादाद बढ़ाई गई है और जिस तरीके से ये बुलडोज किया गया है ये लॉ, उससे अभी इसमें क्या राय दी जाए। अगर मैं कोई बात कहूँगा तो वो कोई ऐसी अनोखी बात नहीं होगी। सीधी सी बात है कि हुकूमत को पता है कि वो यहाँ पर इंतखाबात हार जाएगी और पीटीआई जो ना मेजॉरिटी ले जाएगी, उससे वो भाग रहे हैं। कराची का भी किसी किस्म का मामला होगा, पीपल्स पार्टी महसूस कर रही होगी कि शायद पीटीआई या एमक्यूएम जो है वो हावी हो जाएंगे और हमारे पास वो कंट्रोल नहीं रहेगा। तो मेरी बहन यहाँ तो ऐसे ही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जाता है, लॉज का सहारा लिया, जहाँ लॉज मौजूद ना हो वहाँ रातों रात बना लिए जाते हैं। यही तो बात है कि जमहूरियत की जो स्पिरिट है, जो रूह है, वो तो तहस नहस की जा रही है। और ठीक है, मीर साहब ने जो शिकायत की बिल्कुल बजा है, लेकिन वो इस चीज़ पर भी गौर करें कि जितना भी टाइम आया जमहूरी कुव्वतों के पास, तो उन्होंने क्या किया। और अगर वो ये कहें कि जी उनको काम कर, फिर किसका कसूर है। अगर मुझे काम ना करने दिया जाए तो वो और उस पर हावी होने की कोशिश करें मीर साहब, तो कसूर मेरा है कि मीर साहब का है या दोनों का है। तो ये अलग बात छोड़ दे, सीधी सीधी बात है, हुकूमत की नीयत नहीं है। नीयत इसलिए नहीं है कि उनको पूरा यकीन है कि वो इंतखाबात इन हालात में जीत नहीं सकते और वो और टाइम बाय करना चाहते हैं। जैसे थोड़ी थोड़ी कभी कोई ऑडियो निकाल दिया, कभी कोई फिल्म निकाल दी, वो ऐसा ऐसा इमरान खान के बुत को रेजा रेजा करके तोड़ना चाहते हैं। इतना टाइम उनको चाहिए, जब तक वो बुत खड़ा है अपनी जगह पर, उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि इंतखाबात पोस्टपोन ही होते रहेंगे। ठीक है, सज्जाद मीर साहब क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि अगर हम नॉन पार्टीजन होकर सोचें तो शायद रिजल्ट बेहतर निकाल सकें। अगर इंतखाबात आज नहीं हो रहे तो क्या इमरान ने करा दिए थे? क्या पंजाब में हो रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये हुकूमतें जो आती हैं, ये कोई भी इंतखाब इख्तियार जो है सूबों के से आगे मुंतकिल करना नहीं चाहता। ये सिर्फ फौजी हुकूमतों के ज़माने में जितने बल्दियाती इदारे हुए कायम, उसी ज़माने में हुए। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होता है कि वो सूबों को नज़रअंदाज कर देते हैं, सारा इक़्तिदार सेंटर में ले लेते हैं, वो एक दूसरा प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई मतवाज़न बंदोबस्त हुआ ही नहीं। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि मसला ये नहीं है, ये तो खैर अब पैदा हुआ है इमरान खान का फिनोमिना 8 महीने से पहले, तो फिर 4 साल 5 साल इलेक्शन क्यों नहीं हुए? हमने क्यों इलेक्शन से भागते हैं? इस फिनोमिना को हमें स्टडी करना पड़ेगा। उस वक्त तो जीत सकती थी दूसरी जमातें, मुस्लिम लीग नून पंजाब में जीत सकती थी, मुस्लिम लीग नून नहीं थी तो पीटीआई सब भी थी, वो जीत नहीं पाएगी शायद, इसलिए नहीं कराया होगा। लेकिन ये रीजन इतनी नहीं है। रीजन ये है कि सूबे अपना इक़्तिदार नीचे देना नहीं चाहते। हमने 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियार दे दिए, लेकिन शर्त यह रखी थी कि वो नीचे अपने डिवॉल्व करेंगे। मुशर्रफ ने भी डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट पेश किया, लेकिन करते नहीं है। मतलब मैंने दूसरी बात ये कह दी है, लेकिन फौजी हुकूमत जब आके ये करती है, बल्दियाती इदारों को देती है, तो सूबों को गायब कर देती है। वो सारे इक़्तिदार मरकज़ में अपने मुल्तज़ कर लेती है। यही मसला आजकल चलता है और इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के आइन में ये शिक रखना पड़ेगी कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो सिर्फ लाजमी नहीं है, बल्कि जो ही एक अदारा खत्म हो उसके 90 दिन के अंदर वैसे ही इंतखाबात कराए जाएंगे जैसे सूबों के होते हैं, अफवाह के होते हैं। ठीक है। अच्छा सज्जाद मिर्ज़ा, यहाँ पर ये भी पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि बार बार शेड्यूल जारी करना, इंतखाबात की डेट दे देना और फिर मुलतवी करना, जैसे कि कराची में 7 बार ऑलरेडी मुलतवी हो चुके हैं, क्या ये मुनासिब है?
نہیں قطن براسر نہیں ہے جی، یہ بالکل درست بات نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ صوبہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور اس میں مل جاتی ہیں ہمارے سارے ادارے اور بہت سی حکومتیں جو چاہتی ہیں کہ انتخاب ملتوی ہو جائیں، صوبے مضبوط رہیں، صوبے کوئی فساد پیدا نہ کریں، بس اسی چکر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک عظیم چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان میں 3 طرح کی حکومت ہے، ایک وفاقی حکومت، ایک صوبائی حکومت، اور آئین کی دفعہ 140A کے تحت مقامی حکومت، جسے لوکل باڈیز بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سول گورنمنٹس ہمیشہ ہی کوشش کرتی ہیں کہ جب کبھی بھی وہ لوکل گورنمنٹ کا انتخاب کروائیں تو ایسے قوانین کے تحت کروائیں جو ان کو سوٹ کرتے ہوں، اور اگر ان کو سوٹ نہ کرتے ہوں تو جس طرح پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے میئر کو معطل کیا اور پھر برخاست کیا اور معاملہ عدالتوں تک چلا گیا۔ پاکستان کے شہر شہر کی کہانی ہے، اور پورے پنجاب کی لوکل باڈیز کو توڑ دیا گیا تھا۔ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم انتخاب کرائیں گے، اور عدالت نے پابند کیا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ان انتخابات قانون نیا آ رہا ہے، پھر نیا قانون آیا اور پھر نئی حلقہ بندی ہو گئی۔ یہ سب ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر بہت حد تک درست ہے کہ اسلام آباد کا انتخاب جس طریقے کے ساتھ ہو رہا تھا وہ پی ٹی آئی کا بنایا ہوا ایک قانون تھا جس کو یہ حکومت تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ پی ٹی آئی نے یہ بات رکھی تھی کہ شہر کے میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب براہ راست ہوگا، لیکن اس کے لیے لیجسلیشن نہیں کی گئی تھی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بغیر کسی طویل نوٹس کے یا بغیر کسی مختصر نوٹس کے ایک دن کے وقفے کے نوٹس پر یہ اجلاس بلائے گئے ہیں، اور اس میں قوانین کو ترمیم کیا گیا ہے جس میں یونین کونسلز کی تعداد بھی بڑھائی گئی ہے۔ پہلے تو اسلام آباد میں 20-22 یونین کونسلز ہوتی تھی، اور اب 101 سے 125-26 تک چلی جائیں گی۔ اگر یہ یونین کونسلز بن بھی جائیں تو یہ 2 مہینے کے اندر انتخاب دوبارہ ہو سکتا ہے۔ کون جیتے کون ہارے، جس کو لوگ ووٹ دیں گے وہ جیتے گا، اور اس انتخاب کے نتیجے میں اسلام آباد میں سی ڈی اے جو کچھ کر رہا ہے اس سے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ انتخاب لوکل باڈیز کا اگر نہ کروایا جائے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ثنا مرزا کیا کہیں گے آپ؟ لیکن میرے خیال ہے ہمارے باقی پینلسٹ نے بڑا تفصیل سے اس کے اوپر بات کی ہے۔ میں کوئکلی سے اس میں 2-3 پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ کہ دیکھیں جو بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے وہ جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے، جب الیکشن کمیشن میں یہ بات پیک اپ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ایسی لیجسلیشن کے اوپر جو پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل ہے اس پر صدر صاحب نے سائن تک نہیں کیے ہیں، تو ایک ایسی لیجسلیشن جو ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے اس کی بنا پر آپ 31 تاریخ کو یعنی محض چند روز کے بعد ہونے والے انتخابات کو آپ کس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ اور یہی آرگومنٹ آج رکھا بھی گیا تھا الیکشن کمیشن میں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے والے قوانین کے اوپر عمل درآمد کیا جائے یا پھر نہیں۔ تو حکومت کا اصل مسئلہ یہ، اور صرف اسی حکومت کا نہیں، میرا خیال ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کسی حکومت میں آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے نا، تو اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بلدیاتی انتخابات نہ کروائے جائیں۔ اور میر صاحب کی بات درست تھی بڑی حد تک کہ جو ہمارے ہاں آمرانہ ادوار رہے ہیں ان سسٹمز کو اسی میں ہی فلورش کرنے کا صحیح موقع مل سکا ہے، لیکن اس میں پھر صوبائی حکومتوں کو اور صوبائی سسٹم کو ضرور نظر انداز کیا گیا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ صوبائی جو ایم این ایز، صوبائی جو ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ اختیارات ہوں، فنڈز کی صورت میں ہو، پیسے کی صورت میں ہو یا پھر دیگر ریسورسز کی، وہ ان کے ہاتھ میں رہیں، وہ لوکل باڈیز کے لوگوں تک نہ جائیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب صوبائی حکومتیں آتی ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم آتا ہے، تو ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے۔ جہاں تک سوال تھا آپ کا کہ کراچی یا سندھ کے انتخابات، وہ 7 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کی ملتوی ہونے کی ان کی خواہش ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کبھی بھی اس میں کوئی ایک یکسو پوائنٹ نہیں رہا کہ ان انتخابات میں لیجسلیشن میں کیا ہونا چاہیے۔ ہر مرتبہ حکومت آئی ہے اور اس نے ہر مرتبہ نئی لیجسلیشن کی ہے، اور نہ تو ایم کیو ایم اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس ہو سکے ہیں، نہ ہی یکسو ہو سکے ہیں۔ انہوں نے ایک سے زائد مرتبہ یہ شکایت کی کہ جی ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں، ہمارے پاس ورک فورس نہیں ہے، پھر بیچ میں سیلاب کا بہانہ کیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ظاہر کیے ہیں۔ تو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جس نے کے پی میں اور ابھی پنجاب میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر رہتے ہوئے بھی انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کروائے۔ تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ایک مذاق ہے جو کہ لوکل باڈیز کے نام پر ہمارے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ چاہے آمرانہ دور رہے، چاہے جمہوری دور رہے، لیکن پاور، اختیارات اور وسائل
یہ تمام کے تمام جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، جو اشرافیہ طبقہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، عوام میں منتقل نہیں کرنا چاہتا۔ بالکل، بار بار بلدیاتی الیکشن ملتوی ہونا بھی صورتحال کو مزید جو ہے تشویشناک بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ بات کر رہے تھے ہمارے سینئر پینلسٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے سجاد میر صاحب، ثنا مرزا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب اور عظیم چودھری صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ آخرکار کب تک ہوں گے۔ جو حکومتیں ہیں، اگر سندھ کی بات کی جائے تو کیا ان کو واقعی میں تحفظات ہیں یا خدشات، اور اگر خدشات ہیں تو یہ خدشات دور کیسے ہوں گے، اور کب لوکل باڈیز جو ہیں الیکشنز ہوں گے۔ تو یہیں پر ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے، ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔